واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ فوجی بغاوت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جرات مند سپریم کورٹ ہے۔ اخبار کے مطابق پارلیمنٹ بھی فوج کا پہلے جتنا احترام نہیں کرتی اور اپوزیشن مسلم لیگ بھی فوج کی دوست نہیں رہی۔ اخبار کے مطابق خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پر فوج کی گرفت مضبوط ہے۔ واشنگٹن پوسٹ ہی کی ایک دوسری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ اور میڈیا طاقت کے نئے مراکز ہیں، جنہوں نے فوج کو شرعام چیلنج کر کے سول حکومت کو بہت زیادہ اعتماد دیا۔ اخبار کی دونوں رپورٹیں درست لگتی ہیں اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ عدلیہ اور میڈیا کی وجہ سے فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضے کی کوشش بہت مشکل ہو گئی ہے، لیکن جرات مند عدلیہ اور آزاد میڈیا لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کرا سکے، نہ ہی افراد کو لاپتہ کرنے کے عمل کو روک سکے، اور نہ ہی آئے روز لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے کا معاملہ ختم ہو سکا۔ اڈیالہ جیل سے عدالت کے حکم پر بری اور رہا ہونے والے 11 افراد جیل سے چھوٹے تو لاپتہ کرنے والے اداروں کی تحویل میں چلے گئے، اور ان 11 میں سے 4 کی لاشیں بری حالت میں مل چکی ہیں۔ لاپتہ کرنے والے ادارے کسی آئین کو نہیں مانتے، نہ اخلاق کو اور نہ مذہب کو۔ مذہب کا سوچنا تو ہی حماقت ہے، اس لیے بے گناہ افراد کو پکڑ کر ہلاک کرتے ہیں یا ان کو برسائے برس تک تاریخ قید خانوں میں بند رکھتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ ہی کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ایسا دن کب آئے گا جب لاپتہ کرنے والے ادارے اپنا طریقہ بدلیں گے۔ یہ سوال واشنگٹن پوسٹ سے اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ ہے جو لاپتہ کرنے والوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، اور امریکی مرضی کے بغیر یہ لاپتہ کرنے والے ادارے کسی بھی پتے کو لاپتہ نہیں کر سکتے۔